آج میں جس ٹاپک پر اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے صدقہ نافلہ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ یہ دو طرح کا ہے، ایک کو صدقہ واجبہ کہتے ہیں جو واجب ہے جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر، عشر وغیرہ، اور ایک صدقہ نافلہ ہے جسے انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ اس حوالے سے مسلمان کتنا عمل پیرا ہے، کتنا اس پہ توجہ دیتا ہے۔ بہت پیاری بات مجھے کل مطالعے میں آئی کہ یہ بات بالکل واضح بھی ہے، کلیئر بھی ہے، کہ آپ نے سنا بھی ہوگا، جانتے بھی ہیں کہ پوری دنیا میں ملین لوگ بستے ہیں، اس میں صرف 1 کروڑ کچھ یہودی ہیں۔ معلوم ہے وہ ترقی یافتہ ہیں، بہت کامیاب لوگ ہیں۔ کیوں؟ بتایا جاتا ہے کہ 20% اپنی دولت میں سے وہ نکالتے ہیں، 20%۔ آپ نے ہمارے ملک میں پنجابیوں کو دیکھا ہوگا، کوئی غریب ملتا نہیں، کوئی محتاج، کوئی فقیر اس میں دکھتا نہیں ہے۔ اور ایک ہم ہے کہ اسلام نے 2.5% رکھا ہے زکوٰۃ میں، اور اس کے بعد صدقہ فطر رکھا ہے، اس کے علاوہ ایک صدقہ نافلہ ہے، کچھ بھی تم سے بن سکے اللہ کی راہ میں دیا کرو۔ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر مسلمان زکوٰۃ کے ساتھ صدقہ فطر، اگر مسلمان صدقہ فطر کے ساتھ صدقہ نافلہ، جو نفل ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، اگر ان تینوں چیزوں پہ مسلمان مکمل طریقے سے عمل کر لے، فالو کر لے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی فقیر بھی مسلمان میں رہے گا، کوئی محتاج رہے گا۔ میں پہلے اپنی پوری بات کر لوں، اس کے بعد میں سب کے سوالات بھی جو ہوں گے اس کا جواب بھی دوں گا، اور سب کی باتوں کا بھی جواب دوں گا جو مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ہم یہ دیکھیں گے کہ صدقہ نافلہ کا حکم ہے کہ نہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے حوالے سے اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ معلوم ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مومنین کی، متقین کی تیسری صفت بیان کی ہے سورہ بقرہ کے ابتدائی آیت میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ تو الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر بغیر دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو کچھ ہم نے دیا ہے، جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں، مما رزقناہم ینفقون، یہ اللہ کی راہ میں دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ متقین کی، مومنین کی ایک عظیم صفت ہے، ہم لوگ اسے بھلائے بیٹھے ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے، اور یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ عطا کرنے والا اللہ ہے، یقین ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ عطا کرنے والا اللہ ہے، اور یہ پہلو یاد نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور ایک بات یہ کہ اللہ کی راہ میں جو شخص کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، وہ مومنین میں اس کا شمار ہے، جو ایمان والا ہوگا وہی خرچ کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اور آگے معلوم ہے اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض،
ایمان والو ان پاکیزہ کمائیوں میں سے جو کماتے ہو، پاکیزہ کمائی، حلال کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو زمین سے نکلتی ہے، آپ جو زمین، جو کھیت میں آپ فصل اگاتے ہیں اس میں سے بھی۔ دیکھیں یہ حکم بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو کھلاتا جو پلاتا ہے جلاتا ہے اس کے حکم کو فالو نہیں کر رہے ہم۔ یہ اسلام کا قانون ہے، اگر اس پہ ہم لوگوں نے کامل طریقے سے عمل کر لیا تو معلوم ہے مسلم ڈپارٹ میں کوئی فقیر نہیں ہوگا، کوئی مانگنے والا نہیں ہوگا، کوئی محتاج نہیں ہوگا، ترقی یافتہ قوم ہوگی، اور جیسے تھی یہ قوم پھر سے انقلاب آ جائے گا۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ بینک بیلنس میں کمی ہو جائے گی، جو گڈی ہم نے جمع کر کے رکھا ہے اس میں کمی آ جائے گی۔ یاد رکھو اگر اللہ کے راہ میں آپ نے خرچ نہیں کیا تو وہ چیزیں آپ کے حلال رزق کو بھی برباد کر دے گی۔ اس لیے زکوٰۃ، صدقہ فطر پہ تو ہم گفتگو کریں گے ہی، میں آج صدقہ نافلہ پہ کر رہا ہوں۔ صدقہ فطر کی حد متعین ہے کم سے کم کی، کہ اگر آپ کے پاس گیہوں 2 کلو 45 گرام ہے تو آپ 2 کلو 45 گرام گیہوں اس کی قیمت، یا اگر جو ہے، آٹا ہے، کشمش ہے، منقع ہے، اس میں بھی تو لوگ مسلمان غفلت کرتے ہیں صاحب۔ میں دیکھتا ہوں کہ کروڑ پتی بھی 2 کلو 45 گرام گیہوں کی قیمت نکالتا ہے، صدقہ فطر ادا کرتا ہے، اور آٹا 2 کلو 45 گرام اور یہ ادا کرتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں بھائی جو کروڑ پتی ہے اسے چاہیے کہ منقع 4 کلو اور کچھ گرام جو ہے 94 گرام وہ ادا کرے، 1600 روپیہ کچھ ہوتا ہے، 1638 روپیہ ہوتا ہے۔ جو لکھ پتی ہے وہ کشمش نکالے، پنیر 4 کلو 94 گرام نکالے۔ نہیں، اس پہ کہاں کرتے؟ اگر یقین جانیے اگر ہم لوگوں نے اس کو قاعدے سے عمل کر لیا جو اسلام کا قانون ہے، تو میں سمجھتا ہوں میرے بھائی کہ محتاجی نہیں رہے گی ہماری قوم میں۔ ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے سمجھ میں آ رہا ہے کون کس لائق تھا۔ اس ماحول میں، خاص طور سے اس ماحول میں، یہ تو ہمیشہ اس پہ فالو کریں، اس ماحول میں بہت اچھا اور حسین موقع ہے ان چیزوں پہ عمل کرنے کا۔ اور جہاں اللہ نے خوشخبری سنائی اس کے حوالے سے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی بتائی۔ اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ کیوں؟ اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، اللہ فرماتا ہے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے دولت کی شکل میں، رزق کی شکل میں، اور فصل کی شکل میں، جس چیز کی شکل میں جو تمہیں ہم نے دولت دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ مسکین، فقیر، جو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، یہ جو جتنے بھی نشاندہی اللہ نے کی ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ اگر تم نے نہیں پورا کیا تو یاد رکھو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ آپ بھلے ہی سمجھ رہے ہیں میرے بھائی کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے اور بہت دولت ہے میرے پاس، میں نہیں نکال رہا ہوں، کیوں نکالوں؟ نہیں، آپ یہ جاننا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، آپ بہت سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ حشر کے میدان میں وہ دولت، وہ مال گنجا سانپ بن کے آئے گا، گنجا سانپ بن کے آئے گا، آپ کے گلے کا توق بن جائے گا، وہ ہمارے گلے کا توق بن جائے گا۔ میں اپنے آپ سے زیادہ خطاب کرتا ہوں، میں اپنے آپ سے اس لیے کرتا ہوں کہ بھائی میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے وہ لوگ جو بولتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اب بات یہ آئے گی، اور وہ بات پھر سے میں دہرا دوں کہ صدقہ فطر پہ جب بات آئی تو ہر شخص کو دیکھتا ہوں میں، جو لاکھ پتی، کروڑ پتی، یا جو بہت عام منزل کا رہنے والا شخص ہے، جو عام شخص ہے، وہ سب مل ملا کے بھائی گیہوں نکالتے ہیں۔ ارے بھائی اگر آپ کے پاس صلاحیت استطاعت ہے تو کشمش نکالیں نا، منقع نکالیں آپ، پنیر نکالیں آپ، جو نکالیں آپ، اس کی جو قیمت ہے وہ ادا کریں۔ ایک مسلمان کا بھلا ہوگا، ایک غریب کا بھلا ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز
جو تمہارے نزدیک ہے وہ نکالو تم، لن تنالوا البر، نیکیوں کو ہرگز پا نہیں سکتے، حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو کیا، مما تحبون، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند ہے۔ آج ہمارا حال تو ایسا ہے، بھائی کپڑا پھٹ گیا فقیر کو دے دو، ایک پھٹا ہوا کپڑا آپ کو اگر کوئی دے تو پسند کریں گے آپ؟ یہ خلاف ورزی ہے۔ میں تمام بھائیوں سے کہوں گا کہ اس گفتگو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے دوسروں تک پہنچائیں، اور سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مکمل طریقے سے اسلام کے قوانین پہ عمل کریں۔ اگر ہم نے عمل کر لیا تو یہ رونا نہیں رونا ہوگا، محتاجی دور ہو جائے گی۔ ابھی آپ سروے کر لیں، لاک ڈاؤن میں بہت سارے لوگوں نے امداد کی ہے، جو لوگ امداد کر رہے ہیں، جو لوگ خرچ کر رہے ہیں، وہ اس زمرے میں شامل ہے جو میں بتانے والا ہوں۔ اچھا، اگر آپ یہ سوچتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ارے یار اللہ کی راہ میں دیں گے، دیکھیں یہودی لوگ 20% نکالتے ہیں اپنی دولت سے، یہی وجہ ہے کہ اس میں کوئی غریب نہیں ہے۔ ایک شخص بیٹھا ہوا کہاں اور پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے۔ پنجابی کا وہی حال ہے، غیر مسلموں کا حال یہ ہے، اور ہمارا عالم ایسا ہے، اور ہم میں تو صرف 2.5% رکھا گیا صاحب، اور نہ صدقہ نافلہ میں آپ کے ہاتھ کوئی متعین نہیں ہے، جو کچھ ہے آپ کے جیب میں آپ اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دیتے چلے جائیں۔ معلوم ہے یہ جو ہم کریں گے تو اس کی فضیلت کیا ہوگی معلوم؟ اللہ نے قرآن میں ہی کہا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اس شخص کی مثال دیتے ہوئے اللہ نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ جب دانہ کھیت میں بویا جاتا ہے، اس سے دانہ نکلتا ہے تو اس سے ایک بالی نکلتی ہے، 7 سنابل، اس سے صرف 7 بالیاں ہوتی ہیں، اور 7 بالیوں میں 100 دانے ہوتے ہیں، 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو چاہے پیران اعظام ہو، چاہے مریدان اعظام، چاہے علماء ہو، چاہے غیر علماء، خواص ہوں یا عوام، میں سبھی سے اور خود اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ مثال دی ہے، اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 100 گنا زیادہ دے گا، ثواب بھی دے گا، دولت بھی دے گا۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایسا دانہ کہ جس میں 7 بالیاں ہوتی ہیں اور 7 بالیوں میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ثواب بھی ملے گا اور پھر دولت میں بھی اس کا اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ خوب بڑھائے گا، خوب بڑھائے گا۔ حدیث پاک میں آپ نے نہیں سنا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے انفق یا ابن آدم انفق علیک، کہ تم میرے نام میں خرچ کرو، ہم مال بڑھا دیں گے، ہم مال بڑھا دیں گے۔ اور یہ سب تقویٰ کی علامت بھی ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تو متقین کی تیسری صفت ہے یہ سب۔ اس حوالے سے قرآن کی وہ آیت مجھے یاد آتی ہے، اللہ نے کہا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے رزق کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پوری قوم، پورے حضور کی امت کو، قوم مسلم کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ خدا را اسلام کے قانون پہ عمل کریں۔ جب آپ عمل کریں گے تو مسلمان میں کوئی فقیر اور کوئی مانگنے والا نہیں رہ جائے گا، ہر شخص اپنے آپ میں ایک استطاعت رکھنے والا ہو جائے گا۔ لیکن عالم یہ ہے کوئی نہیں، کچھ لوگ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں تو وہ سروے نہیں کرتے اپنی دولت کا، ارے چلو نکال دیا، اپنے حساب سے نکال دیا۔ حساب کریں پہلے، اگر آپ ایسے ہی نکال دیا اندازے سے تو معلوم ہے کمی ہونے کا شائبہ ہے، زیادہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، کم ہو گیا تو پھر بہت پکڑ ہوگی، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہوش میں آئیں، شعور کے ساتھ سب کچھ کریں۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی شان، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا حسد الا فی سنتین، رجل آتاہ اللہ الکتاب وقام به اناء اللیل ورجل آتاہ اللہ مالا فہو یتصدق به اناء اللیل والنہار۔
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسا 2 شخص قابل رشک ہے، حسد کیا جاتا ہے، رشک کیا جاتا ہے اس پر۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور راتوں میں تلاوت کرتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے وہ حفاظ جو حافظ قرآن ہیں، وہ شخص جو قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں تراویح پڑھنے کی بات آئی تو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ وہ چینل میں اور وہ ان چیزوں میں، وہ گروپ میں فیمس ہیں، مصروف ہیں۔ ارے رہیں آپ، اس میں رہیں آپ، وہ بھی نیک کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن تراویح کون پڑھے گا، تلاوت کون کرے گا؟ حضرت امام مالک کا عالم تو یہ تھا کہ وہ درس حدیث چھوڑ دیا کرتے تھے، رمضان میں قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ وہ کرے، اس میں قوم کی بھلائی ہے۔ جیسے ہم اپنے چینل ہے، اپنے ذریعے، اپنے پیج کے ذریعے، اپنے آئی ڈی کے ذریعے بات پہنچا رہے ہیں، ایک فائدہ ہے، لیکن ہم عبادت نہ کریں، قرآن کی تلاوت نہ کریں، خود اس پہ عمل نہ کریں تو پھر تو فضول ہے نا بھائی، فضول ہو جائے گا۔ قبول کرنا اس کے فضل پہ ہے۔ تو دیکھیں، جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی دولت جس شخص کے پاس ہے، وہ شخص رشک کیا جاتا ہے، ناز کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے مال دیا، قرآن کی کتاب کا علم دیا، وہ راتوں کو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس شخص پہ ناز کرو۔ اور ناز کیا جاتا ہے مطلق ہے، یہاں پر انسان بھی ناز کرتے ہیں، فرشتے بھی ناز کرتے ہیں، سب ناز کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے مال دیا، دولت دی، اور وہ اللہ کی راہ میں رات و دن خرچ کرتا ہے، کوئی ٹائم فکس نہیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف ہے کہ فرشتے صبح کے وقت حاضر ہوتے ہیں، 2 فرشتے صبح کے وقت حاضر ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس کی مال اور دولت میں اضافہ کر دے جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس کے مال کو تلف کر دے جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، یہ تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو تلف کر دے۔ دیکھیں آپ، مولا علی فرماتے ہیں جو شخص صبح مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں صبح میں صدقہ عطا کرتا ہے، غریبوں مسکینوں پر لٹاتا ہے، اس حالت میں صبح کرتا ہے، اس کی دعا شام تک رد نہیں ہوتی۔ مولا علی مشکل کشا یہ فرماتے ہیں۔ بہرحال حضور نے فرمایا کہ کوئی وقت اس کے لیے رات و دن خرچ کرتا ہے، ایسا شخص قابل رشک ہے۔ حسد کرنے والا، حسد کیا جائے اس شخص پر، سبقت کیے جائے اس شخص سے۔ تمامی احباب سے کہوں گا کہ اس گفتگو کو شیئر کریں، دور دور تک پہنچائیں، آپ پوری بات سننے کی کوشش کریں، ڈسکنیکٹ آپ نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے علم میں اضافہ تو نہیں کہوں گا، آپ ایسے ہی سن لیں، لیکن جس کو معلوم نہیں ان کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اب جو شخص خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، وہ عالم ہو یا غیر عالم، یا مشائخین میں ہو، چاہے ان کے مریدین ہوں، یا عام شخص ہو چاہے خواص ہوں، جو شخص خرچ کرتا ہے اس کی فضیلت بتانے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ جو مومن کسی دوسرے مومن کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے، بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت سے اس کو پھل کھلائے گا، جنت کا پھل کھلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے۔ دیکھیں انفاق فی سبیل اللہ کی، یہودی اور اس کے ساتھ جتنے بھی غیر مسلم جو اپنی قوم پہ خرچ کرتے ہیں، اتنی فضیلت تو اس کے مذہب میں اس کے لیے نہیں سنائی گئی ہوگی، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، لیکن پھر بھی ہم 2.5% نہیں نکالتے ہیں زکوٰۃ میں، صدقہ فطر میں 2 کلو 45 گرام، وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے، کشمش 4 کلو 94 گرام نہیں نکالتے، منقع نہیں نکالتے، پنیر نہیں نکالتے ہیں۔ ارے بھائی کیا ہے یار، کیا عالم ہے، توجہ دے۔ جو شخص نکالتا ہے، جو شخص خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، معلوم ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کا پھل کھلائے گا، اور جو شخص کسی مومن کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مہر لگائی ہوئی شراب طہور پلائے گا، شراب طہور پلائے گا، مہر لگائی ہوئی۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو کسی
جو مومن کسی برہنہ مومن کو، یعنی ایسا غریب جس کے پاس کپڑا نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، پھٹا پرانا ہے، گھر میں محتاجی کا عالم ہے، حضور فرماتے ہیں کسی برہنہ مومن کو جو مومن لباس پہنائے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ حضور فرما رہے ہیں نا، بات تو ہوگی۔ اتنی خوشخبریاں ہمارے لیے، مگر ہم بینک بیلنس منظور ہے، گڈیاں گھر میں منظور ہے، مگر اللہ کی راہ میں ہم خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں ہم لوگ خرچ کیے ہوتے مکمل طریقے سے، جو اسلام کا قانون ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، زکوٰۃ صدقہ فطر کے حوالے سے اور عام صدقہ کے حوالے سے، جو نوافل ہے اس کے حوالے سے، اگر جو قانون ہے اس پہ عمل کیے ہوتے تو لاک ڈاؤن میں مسلمان اتنا پریشان نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں، حدیث پاک میں ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان چلا جاتا ہے دنیا سے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 چیزیں ہیں، ایک صدقہ جاریہ، ایک ایسا علم جو نفع بخش ہو، اور ایک نیک صالح اولاد۔ اب جس شخص کے پاس دولت جیسی عظیم نعمت نہیں ہے، اس کے لیے صدقہ کیا ہے؟ اس کے لیے صدقہ یہ ہے کہ ایسا علم حاصل کرے جو نفع بخش ہو، ایسا علم نہیں جو فتنہ فساد برپا کر دے، آپس میں توڑ پھوڑ دے، آپس میں بٹوارہ کر دے، گمراہیت کے دروازے تک لے جائے، گمراہ کر دے، جنت کی نعمتوں سے دور کر دے۔ ایسا علم نہیں کہ لوگ اخلاقیات سے دور ہو جائیں بجائے اس سے مزین ہونے کے، ایسا علم نہیں، ایسا علم جو نفع بخش ہو، اور ایسی اولادیں جو نیک صالح ہوں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی گفتگو، یہ بھی صدقہ ہے۔ نگاہ پاک باز ہوں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا کام کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھے سے کلام کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضور نے تو، ہمارے آقا نے تو، کونین کے دولہا نے تو یہ فرمایا صاحب کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو ایسی 3 راتیں نہیں گزرتی۔ مجھے اس بات یہ پسند نہیں کہ 3 راتیں اس پہ گزر جائے، اس سے پہلے میں اللہ کی راہ میں اسے لٹا دیتا۔ حضور یہ فرماتے ہیں، حضور نے تو یہ فرمایا صاحب، بتائیے میرے آقا فرما رہے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں وہ کہ اے ابن آدم، بچے ہوئے کا خرچ کرنا تیرے لیے بہتر ہے، تیرے لیے بہتر ہے، اور اس کا روکنا تیرے لیے برا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کا روکنا تیرے لیے برا ہے۔ پھر بھی ہمارا عالم ایسا ہے کہ ہم اس میں توجہ دیتے نہیں ہیں۔ میں تمامی دیکھیں، اب یہ ساری چیزیں قرآن کی آیات، احادیث صحابہ تک پہنچی۔ حضور کا تو عالم ایسا تھا کہ 3 دن تک چولہے نہیں جلتے تھے صاحب، پھر بھی کوئی سائل آتا تو لوٹاتے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر اور اسے شمار نہ کر، اللہ تعالیٰ بے شمار دے گا۔ اگر تم شمار کرو گی تو شمار کے ساتھ دے گا، اور بغیر شمار کے دو گی تو بے شمار دے گا۔ اور عائشہ صدیقہ سے وہ حدیث پڑھ رہا تھا، میں بتا رہا تھا، حضور نے فرمایا گھر میں کچھ نہیں ہے پھر بھی سائل آتا تو حضرت عائشہ سے حضور نے کہا کہ اگرچہ کھجور کی ٹہنی ہی صحیح لیکن اسے ضرور دو، سائل کو مت واپس کرو۔ بڑے حسین انداز میں اللہ نے قرآن میں کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائلوں کو جھٹکو مت، لوگ بھگا دیتے ہیں صاحب۔ تو یہ ساری چیزیں صحابہ کی زندگی میں دیکھ لیں آپ۔ حضرت ابوبکر صدیق کے انفاق فی سبیل اللہ کا عالم ایسا تھا کہ ساری دولت حضور کے قدموں میں لٹا دی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ کے انفاق فی سبیل اللہ کا یہ عالم تھا کہ پوری دولت اسلام کے لیے قربان کر دی، حضور پہ جان نثار ہو گئیں، وہ حضور پہ قربان کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت کو اسلام کے لیے وہ قربان کر دیا، اپنی زندگی اور موت سب کو اسلام کے لیے کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کی دولت بڑی مشہور، اللہ اکبر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے انفاق فی سبیل اللہ کا عالم کیا تھا؟ تاریخ پڑھیں آپ۔ مولا علی مشکل کشا، ارے انفاق فی سبیل اللہ کا یہ عالم ہے کہ ایک بار بہت محبت سے حضرت مولا علی مشکل کشا نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ فاطمہ
آج تیری فرمائش کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ انار کھانے کو جی چاہتا ہے۔ مولا علی گئے، انار لے کے آئے، راستے میں ایک مریض ملا، اس کی عیادت کرنے لگے مولا علی مشکل کشا۔ تو آپ نے عیادت کی، اس شخص نے شاید خواہش کا اظہار کیا کہ انار کھانا چاہتا ہوں، شاید میری انار کی وجہ سے طبیعت سدھر جائے، شفا مل جائے۔ تو مولا علی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے انار لے کے جا رہے تھے، فرمائش پوری کرنے کے لیے، مگر حضرت فاطمہ زہرا کی فرمائش اب مریض ہے، تو مولا علی مشکل کشا نے وہ ایک انار دے دیا، مریض کو دے دیا۔ انفاق فی سبیل اللہ کا یہ عالم، اس کا عالم یہ ہوا کہ 10 انار اس کے بدلے میں مولا علی مشکل کشا تک اللہ تبارک و تعالی نے پہنچا دیا۔ جو ایک نیکی کرتا ہے کئی نیکیاں اسے ملتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں دولت کے 4 حصے کرتا تھا، ایک حصہ اپنے پاس رکھتا، ایک حصہ شاگردوں پر خرچ کرتا، ایک حصہ علماء پر، ایک حصہ غربا مساکین پر۔ پوری امت کو چاہیے، قوم کو چاہیے، تمام مسلمانان عالم کو چاہیے کہ اس پہلو پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی ہر پہلو مسلمانوں کا مضبوط ہو جائے گا۔ بقیہ سارے احباب بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے دیکھا، مجھ سے باتیں کی، بہت سارے لوگوں نے سلام پیش کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیں افطار کا وقت ہوگا، یہاں تو 6:45 میں افطار ہے، ناگپور میں میں موجود ہوں انٹرنیشنل سنی سینٹر میں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں حفاظت سے ساتھ رکھے اور پوری دنیا کو اس مہلک وبا سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور یہ جتنی گفتگو ہوئی، جتنی باتیں ہوئیں، آپ چاہیں تو دوسروں تک پہنچائیں شیئر کر کے، تاکہ ایک جوش پیدا ہو اور ہوش بھی پیدا ہو، شعور بھی پیدا ہو، اپنے اور غیر بھی جان سکیں کہ اسلام کا بہترین نظام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے زیادہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے سنا، محبتوں سے نوازا۔ انشاءاللہ پھر کسی حسین موضوع کو لے کے میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔